1995 میں پاکستان کی جو کانسنٹریشن تھی وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل یا کچھ ایگریکلچر میں تھی. ٹھیک ہے جی, یہ 1995 میں ہے. 2019 میں پکچر وہی ہے مور اور لیس, کوئی بڑا ٹرانسفارمیشن نہیں ہوا. اب یہ والا جو گراف ہے یہ آپ کو جب ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کو پریزنٹیشن دی تھی تو ان کو یہ گراف دیکھ کر بہت شوق ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ 22 فروری 2022 کی بات ہے تو انہوں نے پھر اپنی کسی اگلی اسپیچ میں یہ گراف بھی دکھایا تھا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اب تک میں نے بتایا ہے اس کا جو اوور آل ہائی لیول جو یعنی جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہے. ہماری جو انڈسٹریل اسٹرکچر ہے, یعنی ہم شوگر اور موٹر کار اور فرٹیلائزر اس طرح کے پروڈکٹ سے نکل ہی نہیں پا رہے, ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں 30-40 سال سے. اور اس کا جو میجر روٹ کاز ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے, یعنی کراچی, لاہور, فیصل آباد کا بزنس مین یہاں پہ آتا ہے اسلام آباد میں, گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرتے ہیں اور وہ جی ایچ کیو بھی جاتے ہیں اور کیو بلاک بھی جاتے ہیں اور ایف بی آر بھی جاتے ہیں, اور اپنا جو ان کو سبسڈی اور ٹیکس کنسیشن وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ مل ملا کے طے کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کیپچر. اب یہ جب ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے تو جو دوسرے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اکانومی میں وہ پش بیک ہو جاتے ہیں. چائنا نے جو نان انرجی امپورٹس کی ہیں, یعنی آئل کو ایکسپورٹ کر کے ڈیولپنگ کنٹریز سے, وہ $854 بلین ہیں, جس میں سے جو ٹاپ 10 امپورٹس ہیں ان کی جو امپورٹس ہیں وہ $453 بلین ہیں. یہ آپ کے ساتھ برابر میں ہے ملک. ہم نے جو ایکسپورٹ کیا 2020 میں 680 پروڈکٹس جن کی ویلیو جو تھی وہ $2.1 بلین تھی. یہ جو ہماری ٹاپ 10 ایکسپورٹس ہیں چائنا کو, وہ ساری لو ویلیو ایڈڈ ہے اور وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, ٹی شرٹ اور فش وغیرہ. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی, میری کوشش ہوگی کہ میں 10 سے 15 منٹ میں پریزنٹیشن کو مکمل کروں, اور میں جلدی سے چلوں گا لیکن جو مین میسیجز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہماری اکانومی کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہم ہمارے جو خرچے ہیں ایز اے ملک اور ایز اے گورنمنٹ دونوں ہماری آمدنی سے بہت زیادہ ہیں, اور وہ بہت زیادہ فنڈامنٹل جو ہے وہ خرابی کی جڑ ہے جو اکنامک کرائسس ہمیں بار بار ہوتا ہے. اور وہ اکنامک کرائسس بار بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 23 یا 24 مرتبہ IMF پروگرام میں جا چکے ہیں, اور یہ یعنی گلوبل لیول پہ IMF از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو جو ملک بینکرپٹ ہو جاتے ہیں یا انسالوینٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر IMF سے بورو کرتے ہیں, اور جو ملک نہیں کرتے, بینکرپٹ نہیں ہوتے, ان کو IMF کی فائنینسنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میں نے لیفٹ سائڈ پہ دیا ہے 1972 میں ڈان کا ایک خبر, IMF گرانٹس $100 ملین لون. اب اس وقت وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس میں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں, لیکن اگر آپ اس کے یعنی وہ میں نے سرکولیٹ مطلب ان کو سبمٹ کر دی ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ایشوز 1972 میں تھے اکانومی کے وہ ایشوز آج بھی وہی ہیں کہ ایکسپورٹ نہیں ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ زیادہ ہے, ہماری انرجی کی کاسٹ زیادہ ہے, یوٹیلیٹیز کی ہماری کاسٹ زیادہ, مطلب اس میں سبسڈیز ہیں, اس میں گیپ آ رہے ہیں. وہ سارے ایشوز جس کی وجہ سے ہم نے 1972 میں IMF سے $100 ملین کا لون لیا تھا وہ آج اسی شکل و صورت میں وہی موجود ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے وہ بڑا یعنی ریزسٹ کرتا ہے ایک ریفارمز کو اور ٹرانسفارمیشن کو, اور یہ بیسکلی یعنی ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے, اور یہ جو ہماری ایلیٹ ہے, ایلیٹ
بزنس یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، ہماری جو سرکار ہے خاص طور پہ جو اکانومی سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں ان میں بھی ہے، اور ہماری فوج میں بھی ہے. ہم نے ایک خاص قسم کی جو ریسورس ایکسٹریکشن ہے اکانومی سے، یہ ایلیٹ حاصل کرتی ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں کبھی وہ افغان وار ہو یا 9/11 ہو یا بعد میں اور معاملات ہوں، اس کے ذریعے یعنی ہم اپنا ملک چلاتے ہیں. آگے چلیے پلیز. اب میں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوں گا یہاں پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے جو ڈالر شارٹیج ہے، یا ہم یعنی ایک فریکوینسی کے ساتھ اکانومی بینکرپٹ ہوتی ہے، اس کے مطلب فنڈامنٹل ڈرائیورز کیا ہیں. تو اب اگر آپ یعنی اگر آپ وہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو ٹاپ پر ہے، پاکستان جو ہے وہ گرین میں ہے، اور یہ ریئل جی ڈی پی پر کیپٹا گروتھ کا نمبر ہے. اور آپ باقی دیکھیں اگر ملکوں سے، کیونکہ یہاں سے مجھے نظر نہیں آ رہا تو میں اپنا اچھا پاکستان کی جو ہے ریئل جی ڈی پی گروتھ یہ ہے، اس کو کیلکولیٹ کیا گیا 2000 سے 2019، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی اس عرصے میں 2% ہے. ایتھوپیا جو ہے وہ 6% ہے. انڈیا جو ہے وہ 5.2 ہے، بنگلہ دیش 4.8 ہے، اور ویتنام 5.4 ہے، انڈونیشیا 3.9 ہے، ٹرکی 3.2 ہے، وغیرہ وغیرہ. تو فی کس آمدنی میں ہم ان سب ملکوں سے کم ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ باقی ملک کچھ صحیح کر رہے ہیں، کچھ بہتر کر رہے ہیں، کچھ وہ اپنا سلسلہ ایسے رکھ رہے ہیں کہ یقیناً وہ ان کی پرفارمنس ہم سے بہتر ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ، اس سے پچھلی گورنمنٹ وغیرہ وغیرہ، ہم ہمیشہ ریئر ویو مرر میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس پیریڈ میں نہیں دیکھتے کہ اور ملکوں نے کیا کچھ کیا ہے جس سے ان کی وہ ایک فیکس آمدنی بڑھی ہے. اگر آپ رائٹ میں جائیے تو بیسکلی آپ کو جو سب سے نیچے جو گراف نظر آ رہا ہے لائن، وہ پاکستان کی ہے، اور وہ ہے بیسکلی جو ہماری پروڈکٹیوٹی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں، وہ شو کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے کمپیئر ٹو انڈیا جو اس سے اوپر ہے، بنگلہ دیش جو اس سے اوپر ہے، اور سری لنکا جو اس سے اور مزید اوپر ہے، ہماری جو انڈسٹریل ورکرز کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ سب سے لوئسٹ ہے. اس قسم کی پروڈکٹیوٹی سے آپ کوئی یعنی اکنامک میریکل اچیو نہیں کر سکتے، آپ بار بار بینکرپٹ ہوں گے. اب اگر آپ دوسری لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں، یہ ہے جو ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن شو کر رہی ہے کہ ہمارے جو جی ڈی پی گروتھ ہے مختلف سالوں میں 1997 سے 2017 تک، وہ جی ڈی پی اینول جی ڈی پی گروتھ ریڈ لائن نمبر ہے، اور جو ڈاٹڈ لائنز ہیں بلو میں وہ امپورٹ گروتھ آف گڈز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا جی ڈی پی بڑھتا ہے تو ہماری جو امپورٹ گروتھ ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو اگر آپ اس سے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو ہمارے یہ جو میں نے ایک بیچ میں ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، یہ شو کرتی ہے کہ تقریباً 5% سے اگر پاکستان کی جی ڈی پی گرو کرے گی تو ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں چلے جائیں گے. بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے، ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں ریزروز نہیں ہے، لہٰذا دو چیزیں ہیں، ہم اپنی فورن ڈیٹ سروسنگ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی کمی ہو جاتی ہے یا گیپ اتنا بڑھ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو ہم وہ ڈیٹ سروسنگ بھی نہیں کر سکتے، اور جو جاری خرچے کا جو گیپ ہے یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم اس کو بھی فائنانس نہیں کر سکتے 5% پلس گروتھ سے. اب ہماری اتنی بڑی آبادی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ہمیں یقیناً ہمارا جو ایسٹیمیٹ کیا گیا لوگوں مختلف اسٹڈیز میں
کہ ہمیں کم از کم 7 سے 8% کی جی ڈی پی گروتھ چاہیے تاکہ یہ جو یوتھ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں. اچھا جی، اب یہ جو ہے جو اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ جو ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ، وہ اس کا ایک ٹرم ہے پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن. اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں اس میں یہ وہ دو چیزیں ہم یعنی ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹریلائزیشن تو دور کی بات ہے، ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. اور جو ہماری انڈسٹریل آؤٹ پٹ ہے وہ پور یا لو سوفسٹیکیٹڈ ہے، سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہے. یہ ہمارا اس میں یعنی یہ مین میسج ہے سلائیڈ کا. اگلی نیکسٹ. ہاں اچھا جی، یہ جو ہے ہماری جو یعنی مین وجہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی کم، کیونکہ میرا فوکس ہے ایکسپورٹ تو اس لیے میں اس پہ ذرا زیادہ کر رہا ہوں، لیکن یہ اور بھی معاملات جو ہیں اس سے اوپر اس سے بھی یہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ٹاپ لیفٹ پر ہے یہ شو یہ کرتا ہے کہ یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی کیلکولیشن ہے اور اس کو کہتے ہیں اکنامک کمپلیکسٹی انڈیکس، کہ مختلف ملک دنیا میں جو ہیں وہ جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی یعنی وہ پروڈکٹ لیول پہ دیکھتے ہیں، ٹوٹل ایکسپورٹس نہیں ڈالر ویلیو میں، وہ پروڈکٹ لیول پہ دیکھتے ہیں کہ اس کی یعنی اکنامک کمپلیکسٹی کیا ہے یا ویلیو ایڈڈ کتنی ہے، یعنی کتنا وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سفسٹیکیٹڈ ہے. تو بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو 2000 میں پاکستان اور ویتنام تقریباً برابر تھے، یہ جو لیفٹ سائڈ پر ہے. اور پھر اس کے بعد 2019 میں آ کے ویتنام کی جو رینکنگ تھی وہ 56 تھی اور پاکستان کی رینکنگ جو تھی وہ 93 تھی. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو رینکنگ رہی ہے ان سالوں میں 2000 سے 2017 تک وہ مور اور لیس اسٹیگننٹ ہے، جبکہ ویتنام نے اپنے آپ کو اس کی جو ویلیو ایڈڈ تھی ایکسپورٹس کی، اس کی جو کمپلیکسٹی تھی وہ اس میں مطلب بہت بہتری لائے. اب اگر آپ جو رائٹ سائڈ پر ہے یہ ویتنام کی ایکسپورٹ کمپوزیشن ہے، بیف اور جو بھی آگے لکھا ہوا ہے، شوگر، زنک اور، تو یہ منرلز کی یہ تھی 2000 میں اس کی کمپوزیشن. جب یہ باٹم لیفٹ پہ آتے ہیں ہم تو بیسکلی آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے ایکسپورٹس کی وہ بلو میں چینج ہو گئی ہے، یعنی اورنج جو تھی وہ لو کمپلیکسٹی ہے یا لو ویلیو ایڈڈ ہے، اور جو لیفٹ پہ ہم آئے ہیں یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹ ہے. آگے چلیے پلیز. اچھا یہ جو ہے یوسی میرا مقصد یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونے کا خاص ہے. ہمارے جو بھی مطلب تجزیہ نگار ہیں ٹی وی پہ یا ہمارے منسٹرز ہیں یا جو بھی ہیں وہ بڑا مطلب مزے سے کہتے ہیں ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ 30 بلین 50 بلین 80 بلین ڈالر میں رکھیں گے. وہ نمبر جیسے ہوتا ہے نا یوں پھینک دیتے ہیں. ہماری اکنامک پالیسی میں یا ڈسکشن میں کوئی سیریسنس نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا اس وقت یہ 2019 کا ڈیٹا ہے، یہ بھی ہارورڈ یونیورسٹی سے ہے، اور یہ جو ایکسپورٹس کی جو گلوبل مارکیٹ شیئرز ہیں اس کا یہ جو سرکلز ہیں وہ اس کے سائز بتا رہے ہیں. تو اگر آپ رائٹ ٹو لیفٹ پڑھیں تو ٹیکسٹائل جو ہے وہ گرین کلر میں ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ براؤنش کلر میں ہے، وہیکل بلو میں ہے، الیکٹرانکس، کیمیکلز، مشینری، میٹلز، منرلز، سٹون. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا یعنی دنیا کا نقشہ ہے کہ اس سارے، اور یہ پروڈکٹ لیول پر ہے. اب آپ اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں اور آگے چلیے. 1995 میں پاکستان کی جو کانسنٹریشن تھی وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل یا کچھ ایگریکلچر میں تھی. ٹھیک ہے جی، یہ 1995 میں ہے.
آگے چلیے. 2019 میں پکچر وہی ہے مور اور لیس, کوئی بڑا جب ٹرانسفارمیشن نہیں ہوا. آگے چلیے. اب یہ والا جو گراف ہے یہ آپ کو جب ہم نے پرائم منسٹر عمران خان کو پریزنٹیشن دی تھی تو ان کو یہ گراف دیکھ کر بہت شوق ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد یہ 22 فروری 2022 کی بات ہے, تو انہوں نے پھر اپنی کسی اگلی سپیچ میں یہ گراف بھی دکھایا تھا. یہ جو ہے یہ جو نیچے میں باٹم میں ہے پاکستان ہے, اس سے اوپر ہر ایک کی ایکسپورٹس جو ہیں بٹوین 2000 اینڈ 2020 سب کی ایکسپورٹس گروتھ ہوئی ہیں. کینیا, بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا, ویتنام, روانڈا ہم سے کہیں زیادہ ہوئی ہیں. اچھا, اب یہ جو ہے نا یہ کوئی ایکسپورٹ ایسے نہیں ہے کہ بس ہم نے طے کر لیا تو ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اس کے لیے جو پورا ملک کا نظام ہے, یعنی جو رول آف لا ہے, جو آپ کی حکومت کا نظام ہے, جو آپ کے بزنس کا نظام ہے, اس نے تبدیل ہونا ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں اور طے کر لیں کہ جی میں نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور میں نے یہ انسینٹو دینا ہے, وہ انسینٹو دینا اور چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ آپ اس وقت جب ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں. اب یہ والا نقطہ سمجھنے کے لیے آگے چلیے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اب تک میں نے بتایا ہے اس کا جو اوور آل ہائی لیول جو یعنی جو آؤٹ کم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہے. ہماری جو انڈسٹریل اسٹرکچر ہے, یعنی ہم شوگر اور موٹر کار اور فرٹیلائزر اس طرح کے پروڈکٹ سے نکل ہی نہیں پا رہے, ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں 30-40 سال سے. اور اس کا جو میجر روٹ کاز ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے. یعنی کراچی, لاہور, فیصل آباد کا بزنس مین یہاں پہ آتا ہے اسلام آباد میں, گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرتے ہیں, اور وہ جی ایچ کیو بھی جاتے ہیں اور کیو بلاک بھی جاتے ہیں اور ایف بی آر بھی جاتے ہیں, اور اپنا جو ان کو سبسڈی اور ٹیکس کنسیشن وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں وہ مل ملا کے طے کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کیپچر. اب یہ جب ایلیٹ کیپچر ہوتی ہے تو جو دوسرے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اکانومی میں وہ پش بیک ہو جاتے ہیں, اور وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آگے چلیے. اچھا, اب یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان's ایکسپورٹ پرفارمنس. ٹھیک ہے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ 3 نقطے میں نے رکھے ہیں ادھر, کہ جو انویسٹمنٹ ہے, دیکھیے انویسٹمنٹ ایف ڈی آئی چاہے باہر سے انویسٹمنٹ آئے یا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہو, وہ 2 ہوتی ہے اس کی کیٹیگریز. ایک ہوتی ہے مارکیٹ سیکنگ انویسٹمنٹ اور ایک ہے دوسری ہے ایفیشنسی سیکنگ انویسٹمنٹ. مارکیٹ سیکنگ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ 220-30 ملین کی آبادی ہے, اس میں سے 60-70-80 ملین مڈل کلاس ہے, ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں تو ہم اس مارکیٹ کو سرو کریں گے, یعنی ڈومیسٹک مارکیٹ. تو یہ ہوئی انویسٹمنٹ مارکیٹ سیکنگ. اس انویسٹمنٹ کو کرنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے امپورٹ ٹیرف پروٹیکشن. جب آپ امپورٹ ٹیرف لگاتے ہیں تو وہ پھر وہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کریٹ کرتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ میں بھی آگے آپ کو بتاؤں گا شارٹ رن میں ہمارے پاس بڑا کلیئر ڈیٹا ہے مسنگ ایکسپورٹس کا. دوسری بات ہے میڈیم ٹرم, کہ ہم نے طے کرنا ہے کہ آج سے 10-15 سال بعد ہم کن قسم کی پروڈکٹس جو ہیں یعنی دنیا میں بیچیں گے. تیسرا جو نقطہ ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے, اور یہ بھی میں ایکسپلین کروں گا, کہ چائنا ہمارا ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک میسیولی بہت بڑی اکانومی ہے اور اس کی بہت زبردست امپورٹ ڈیمانڈ ہے. وہ ہم نے سوچا بھی نہیں نہ لیوریج کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کا جو پہلا نقطہ ہے شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم گروتھ اسٹریٹجی, اس کے جو ڈرائیورز ہیں, اب میں یہ سولوشن کی طرف آ رہا ہوں, کہ یعنی اگر آپ ٹیئر 3 یعنی پہلا دوسرا تیسرا ٹیئر 3 کی طرف آئیں ادھر,
تو کچھ آپ کو اینٹی ایکسپورٹ بائس ریموو کرنا ہوگا اور کچھ آپ کو اس برانڈز کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا. آگے چلیے. اب یہ والا جو سلائیڈ ہے یہ شو کرتا ہے کہ جو ابھی جو انسینٹیوز ہیں ایکسپورٹس کے اس میں ایلیٹ کیپچر ہوئی ہے وہ بہت نیرو ہے, اس سے کہیں زیادہ ہمارے پاس سکوپ ہے. یعنی اگر آپ نیچے دیکھیں ٹیبل جس میں اینٹی ڈائیورسفیکیشن بائس دیا ہوا ہے تو ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ایکسپورٹڈ بائی پاکستان وہ 4869 ہے اور جو ایلیجیبل فار ریبیٹس ہیں وہ 1260 ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو باقی ریمیننگ پروڈکٹس ہیں ان پہ ان کو ریبیٹ نہیں مل رہی اور یہ ایکسپورٹ پروڈکٹس ہیں. اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں ٹیبل 2 اینٹی لوکل مینوفیکچرنگ بائس, تو پروڈکٹس ایکسپورٹڈ بائی پاکستان جو لوکلی مینوفیکچرڈ ہے وہ 442 ہیں اور جو ایلیجیبل فار ریبیٹس ہیں وہ 63 ہیں. اب یہ کس نے طے کیا ہے کہ 63 کو ملے گا باقیوں کو نہیں ملے گا؟ یہ ہے ایلیٹ کیپچر کا کانکریٹ ایگزامپل. آگے چلیے. دوسری سلائیڈ یہ ہے اور یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے, پاکستان میں انہوں نے کام کیا ہے کہ ہماری جو سوری مجھے نظر نہیں آ رہا کیا نمبرز ہیں, وقت بھی ذرا ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف اگر جائیں تو بہتر ہے. اچھا یہ ہے جناب چائنا کو ہماری پوٹینشیل ایکسپورٹس ہیں, نہیں سوری, ہماری پوری اکانومی کی جو پوٹینشیل ایکسپورٹس ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اپنے اکانومی کے سائز اور ویریس پیرامیٹرز, یہ ماڈل سے نکلا ہے, وہ ہے $88 بلین. ہمیں $88 بلین کرنے چاہیے. ہم یہ 2019 کی بات ہو رہی ہے, جو ہمارا اس وقت کا جو تھا وہ $27 بلین تھا, لہذا $61 بلین جو ہے وہ مسنگ ایکسپورٹس ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ نیچے جو ٹیبل دیا ہوا ہے اس میں چائنا اور سینٹرل ایشیا, یعنی یہ وہ پروڈکٹس ہیں مختلف اینیمل ویجیٹیبل وغیرہ. اب یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ایکسپلین کرنا, ٹائم لگے گا, لیکن موٹی بات یہ ہے کہ چائنا اور سینٹرل ایشیا کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے پروڈکٹ لیول پر, کوئی ایسا ڈالر ویلیو نہیں ہے, پروڈکٹ لیول پہ کہ ہم کون سی چیزیں وہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آگے چلیے گا. یہ ہو گیا جی ورٹیکل 2. اچھا اب یہ ورٹیکل 2 جو ہے نا یہ ہے میڈیم ٹو لانگ ٹرم. اس میں جو آپ کو ہے نا ایک ویژن چاہیے کہ ہم نے ایگریکلچر میں کس قسم کا ویژن رکھنا ہے, بایو میڈیسنز میں ہمیں کیا کرنا ہے, نینو ٹیکنالوجی, بایو انجینئرنگ, اسپیشلٹی کیمیکلز اور ایروسپیس. اور اس میں جو ہے جو میں یہاں پہ جب میں پلاننگ میں تھا اور ادھر بھی میں وہ کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈیفنس سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ آپ کو کولیبریشن چاہیے جو کہ بیس بنے گی آپ کے ایک ہائر ویلیو ایڈڈ. کیونکہ یاد رکھیے کہ پہلے میں نے بتایا کہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ ہے اور جو ایکسپورٹس ہے وہ بہت لو ویلیو ایڈڈ ہے. اب میں اس میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن بہرحال ابھی مجھے تھریٹ ملی ہے, 2 منٹ رہ گئے, تو آگے چلیے. اچھا یہ جو ہے نا یہ اگلے 3 سلائیڈ جو ہیں یہ صرف یہ شو کرنا ہے کہ اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ہم نے کون سے پروڈکٹس میں آگے بڑھنا ہے, یعنی ایکسپورٹس کو انکریز کرنا ہے ایٹ دا گلوبل لیول یا ایٹ دا ریجنل لیول. تو یہ جو 3 آگے چلیے اور آگے چلیے, یہ 3 سلائیڈ جو ہیں یہ ٹیکنیکل انالیسس ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کن پروڈکٹس میں, یعنی مطلب کوئی ہائی نمبر نہیں ہے, پروڈکٹ لیول پہ آپ نے کن چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے یا سپورٹ کرنا ہے یا انسینٹیو کرنا ہے.
آگے چلیے اور آگے. اچھا اب یہ چیز جو ہے نا یہ پلیز ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں, 3-4 سلائیڈز ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. یہ مطلب آپ یہ جب دیکھ لیں گے اس کے بعد آپ ذرا ہمارے جو گورنمنٹ کے لیڈرز ہیں یا جو ملٹری کے لیڈرز ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس غیر مناسب سوچ سے وہ باتیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے چائنا کی جو ہے امپورٹ جو ہیں وہ $2.36 ٹریلین ہیں. ٹھیک ہے, چائنا کی جو ٹاپ 100 ایکسپورٹس ہیں یعنی ہماری ایکسپورٹ ٹو چائنا, اور جو چائنا ٹاپ 100 امپورٹس کر رہا ہے دنیا یعنی ڈیولپنگ کنٹریز سے, دنیا سے نہیں, نان OECD کا مطلب ہے ڈیولپنگ کنٹریز, اس میں کوئی اوور لیپ نہیں ہے. چائنا نے جو نان انرجی امپورٹس کی ہیں یعنی آئل کو ایکسکلوڈ کر کے ڈیولپنگ کنٹریز سے, وہ $854 بلین ہیں, جس میں سے جو ٹاپ 10 امپورٹس ہیں ان کی جو امپورٹس ہیں وہ $453 بلین ہیں. یہ آپ کے ساتھ برابر میں ہے ملک. ٹھیک ہے جی, ہم نے جو ایکسپورٹ کیا 2020 میں 680 پروڈکٹس جن کی ویلیو جو تھی وہ $2.1 بلین تھی. آگے چلیے, یہ جو ہماری ٹاپ 10 ایکسپورٹس ہیں چائنا کو, وہ ساری لو ویلیو ایڈڈ ہے اور وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, ٹی شرٹ اور فش وغیرہ. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. جبکہ چائنا نے جو ٹاپ امپورٹس ہیں اس کی فرام ڈیولپنگ کنٹریز, وہ کوڈ میں نے جو دیا ہوا ہے اس کا ایک ڈسکرپشن ہے پروڈکٹ لیبل, یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹس, ادر انٹیگریٹڈ ایز میموریز, پارٹس آف وائرلیس ٹیلیفون ہینڈ سیٹس, ریجڈ ڈسک ڈرائیورز. یہ پروڈکٹس ہیں جو چائنا ڈیولپنگ کنٹریز سے امپورٹ کر رہا ہے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ $453 بلین ہے. آگے چلیے. یہ جب ہم تھے تو ہم نے ایک ایکسرسائز کی ڈیفنس والوں کے ساتھ, اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ پروڈکٹ کی لسٹ ہے چائنا کی الیکٹرانکس میں, اس کو چیپٹر 85 کہتے ہیں ٹریڈ ڈیٹا میں. تو کون سے ایسے پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس جو کہ ڈوئل یوز ہیں, یعنی وہ ڈیفنس میں بھی استعمال ہوتے ہیں, سویلین میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس اس کو انڈسٹریل اسکیل پہ لے جانے کی کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ پروڈکٹس, اور یہ ڈیفنس سیکٹر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ 18 پروڈکٹس بتائے, اور جن کی جو چائنا امپورٹ کر رہا ہے $158 بلین ہے, اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ 3 ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے اور ترکی ہے. ان 3 ملکوں سے یہ $158 بلین سے وہ امپورٹ کر رہا ہے چائنا. اب یہ جو ہے یہ بیسکلی جو ہمیں میڈیم ٹو لانگ ٹرم کرنا ہے, کیونکہ ڈیفنس سیکٹر میں ہم بہت ٹیکنالوجی انٹینسو ہیں. اگر اس کو ہم اسپل اوور کریں سویلین ڈوئل یوز ٹیکنالوجی میں اور پروڈکٹس وغیرہ ڈیولپ کریں, اور چائنا کے ساتھ ان بیسس کے اوپر ہم ریلیشن شپ کو, اپنی ایکسپورٹس کو یعنی اپنا وہ ڈائریکشن دیں, تو ہمارے پاس ایک مناسب ماڈل آتا ہے کہ ہم 8 سے 10 یا 12 سال میں اپنی جو انڈسٹریل مینوفیکچرنگ ہے اس کو ہم یعنی اس کے اندر جو ویلیو ایڈڈ ہے یا کمپلیکسٹی کا جو عنصر ہے, ایلیمنٹ ہے, اس کو ہم بہت بڑھاوا دے سکتے ہیں. آگے, یہ ہمارے بڑے فیمس اکانومسٹ ہیں جناب لارڈ جان مینرڈ کینز. The difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the old ones. Thank you, sir. Question.